نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو حقیقی شہنشاہ، بادشاہ، مالک، ملک الناس، الہ الناس، انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ادا، رات کی تاریکی کی ہو یا دن کے اجالے کی، امت کے لیے اسوہ حسنہ۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کمال کی ہستی، کمال کا صبر، کمال کا تقوی۔ دنیا کے لیے ماڈل تو ایسا ہونا ہی تھا۔ مکہ کے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، حتیٰ کہ روتے ہوئے مکہ سے باہر آئے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا حال آپ تاریخ میں پڑھتے ہی رہتے کہ فاتحین پھر ان کے ساتھ کیا کچھ کرتے۔ یہ کمال کا فاتح ہے۔ آپ نے 9 لوگوں کے بارے میں فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے پردے میں بھی لٹکے ہوئے ہوں انہیں قتل کر دو۔
بہت بڑے مجرم ابن خطل کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے پردے میں لٹکا ہوا، آپ نے فرمایا قتل کر دو اس کو۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں دی۔ ان 9 میں سے 4 افراد ایسے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بھاگ گیا مکے سے۔ بیوی آئی جو مسلمان ہو گئی تھی، اور آپ نے کہا تھا ابو جہل کے بیٹے کو بھی قتل کر دو۔ تاریخ بتلاتی ہے آپ سے جس نے جو بھی سوال کیا آپ نے پورا کیا۔ رحمت کا مجسمہ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ کے لیے امان طلب کرنے آئی، وہ یمن چلا گیا اور تیاری میں ہے کہ نکل جاؤں اس علاقے سے۔ آپ نے تو کہا تھا اس کی گردن کاٹ دو۔ اب ایک مسلمان عورت اس کے لیے پناہ طلب کر رہی ہے، آپ نے فرمایا امان۔ یہ گئی، وہ دریا کے کنارے پہ تاریخ میں آتا ہے کہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا، کچھ یوں بھی آتا ہے۔ تو ملاح نے کہا کہ ایک رب کو پکارو اگر پار جانا ہے تو۔ اب آپ دیکھیے گا، یہی بات قرآن مقدس نے بھی ان کی بیان کی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے اس وقت نہ لات نہ منات نہ عزا کوئی نہیں، خالص اللہ کو آواز دیتے۔ اور آج کا مشرک ان سے بھی بڑا ہوا ہے، یہ ویسے تو دیتا ہی دوسروں کو ہے، لیکن جب یہ کشتی میں سوار ہوتا ہے وہاں بھی کہتا ہے باب الحق بیڑی دھک۔ یہ ان سے بھی چند قدم آگے۔ وہ کم از کم دریا میں جب ہوتے تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جب تری میں وہ پار لگاتا ہے تو خشکی میں نہیں لگاتا۔ دل پھر گیا، کوئی کرن جاگ اٹھی، عقل فہم، جیسے خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسلمان ہوئے آپ نے پوچھا خالد مجھے بڑی امید تھی کہ تم بہت جلد مسلمان ہو جاؤ گے، لیکن تم نے آتے آتے بہت دیر لگا دی۔ انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، قیامت تک کے لیے ماڈل، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دماغ پر اپنے بزرگوں کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، میں نے سوچا ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں، اور جس لمحے میں نے یہ سوچا ان بزرگوں کو اتار کر اگلے ہی لمحے میں کلمہ پڑھ چکا۔ اور آج بھی یہی ہے، توحید کی دعوت، وہ کہتے ہیں نا یہ تو وہابیوں کی مسجد ہے، یہ قرآن بھی وہابیوں کا ہے، یہ ترجمے والا قرآن جو سعودیہ سے ملا ہے یہ وہی رکھ کر آ جاتے ہیں کہ یہ وہابیوں کا قرآن، اس کو پڑھنا بھی نہیں۔ اور جو دماغ سے یہ اتار دیتا ہے اور سوچتا ہے اور سنتا ہے اور پڑھتا ہے، پھر یہ گولڑوی درجنوں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے رمضان المبارک جب شروع کا 2 مہینے ہوئے مجھے آئے ہوئے، میں نے توحید پر لوگوں کو دعوت دی، یہ ممریز بھائی اور ان کا گروپ، یہ 17 نوجوان لڑکے 1 مہینے میں اہل حدیث ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے سوچا اور دیکھا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، ادھر سے عورت پہنچ گئی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لی۔ اکرمہ ساتھ آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امان دے دی؟ فرمایا امان۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ
جو یہ کہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے، اسلام اپنے دلائل سے پھیلا، کردار سے پھیلا ہے، اور جس کی گردن میں سریا تھا اس کو تلوار نے پھر سیدھا کر دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ پھر رویا کرتے تھے، اور تاریخ میں آتا ہے قرآن مقدس اٹھا کر چومتے اور پھر زاروں کتار گھنٹوں روتے، اور ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ ساری جوانی اس قرآن کے خلاف ہی لگا دی، ساری جوانی اگر قبر پرستی پر لگ جائے پیچھے کیا رہے گا؟ اور پھر اسلام میں بڑے جرنیل بنے۔ وحشی کے بارے میں آپ نے کہا تھا اسے قتل کر دے، جہاں یہ نظر آئے اس کا صفایا کر دو۔ اس کا وہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، اچانک ایسے سامنے آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جو ہی کلمہ پڑھا آپ نے اس کا اسلام قبول کیا اور جان امان پا گیا۔ ایسا صابر انہ من یتقی ویصبر، سب سے بڑا صابر تو اللہ۔ اور انبیاء کا صبر دیکھو، اس نے کتنا ظلم کیا تھا، آپ نے معاف کر دیا، کیوں؟ رحمت للعالمین۔ ان بھائیوں کو اپنے قریب کیجئے، ان سے مٹھاس بھری گفتگو اور دلائل پیش کیجئے، اور جب انہیں غصہ آئے چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ جب ٹھنڈے ہوں پھر کسی موقع پر سمجھائیے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہوتے، داتا ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ درد دل کے ساتھ داعی جب دعوت دیتا ہے تو رب بھی مدد کرتا، یاد رکھیے۔ جس کو اسلام سمجھانے لگے ہیں دل میں درد ہو۔ ہمارے ایک مناظر گزرے ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، کہ وہ جس سے گفتگو کرتے اسے گھر لے کر آتے پہلے۔ وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ مشرک ہے، وہ قبر پرست ہے، وہ حنفی ہے، جس سے گفتگو کرنی ہوتی اسے پہلے گھر لے کر آتے، اپنی استطاعت کے مطابق بہترین ضیافت کرتے، کھانا کھلاتے، پھر اسے کہتے اسلام پر تجھے کیا شبہ، مسلک حدیث کتاب و سنت پر تیرے کیا شبہات ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ شبہ ہے، اس کے شبہات دور کرتے۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو آیا ہو اور پھر اپنے مسلک میں پلٹ گیا، اسلام قبول کر لے۔ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، اور اس کو ہندا نے تیار کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہند نام ہے اور کچھ کہتے ہیں ہندا نام ہے۔ یہ غلام تھا، آزادی لینے کے لیے اس کو کہا تھا، یہ بڑا ماہر تھا برچھی چلانے میں، پھینکنے میں۔ ہندا کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسے قتل کر دو۔ جب فتح مکہ ہوا، آپ بیٹھے صفا مروہ پر جا کر اور بیعت لینے لگے، مردوں کے بعد عورتوں سے آگے عمر تھے رضی اللہ تعالی، یہ بھی بھیس بدل کر عورتوں میں آگے۔ آپ نے بیعت لینے شروع کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں پیغمبر نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہاں آپ ملنگوں کو آپ دیکھ لو، اور پیروں کو اور فقیروں کو، یہ ماڈل ہے۔ زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ نمبر ایک، یہ ساری عورتیں موجود تھیں، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ نمبر ایک توحید، ہمارا نمبر ایک، پتہ نہیں کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد والے کو مسجد کی ضرورت ہے، چندے والے کو چندے کی ضرورت ہے، راشن والے کو راشن۔ نمبر ایک ہوتا ہے جنت کے ٹھیکیدار دے رہے ہوتے ہیں جنتیں۔
فرمایا بیعت اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم اب کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو گی، اور 100 آدمی پاکستانی کھڑا کریں 99 درباری نکلیں، کیا فائدہ ان کو ان کی نمازوں کا؟ کہ پہلی بات میں ہی فیل ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ نمبر 1 اس پر وعدہ کرو۔ اور ہمارے ہاں مرتے ہوئے بھی وسیلے، اور جاگتے ہوئے بھی وسیلے، سوتے ہوئے بھی وسیلے، نبی کے طفیل سے کشمیر آزاد ہو جائے، اور لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں جانور کی موت، عقیدہ ہی جو برباد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، یہی مردوں سے بیعت ہوتی تھی، اور یہ توحید کا پیغام مفقود ہے، اللہ کی قسم۔ جہادی میلہ ہو یا مولویوں کا کوئی اجلاس ہو یا کوئی ان کا اجتماع ہو، آپ دیکھیے گا عورتوں کے مسئلے فلانے کہ رب کی توحید، یہ حالات خراب ہے۔ زمین تیار کر رہے ہیں، مر جاتا ہے خطیب زمین تیار کرتے کرتے، یہ نہیں بتلاتا کہ میں نے دعوت کا کام کس طرح کرنا ہے۔ کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، پہلی بات۔ نمبر 2 چوری نہیں کرو گی، عورتوں سے بیعت لی جا رہی، چوری نہیں کرو گی۔ ہندا کہنے لگی ابو سفیان بخیل آدمی ہے، ابو سفیان بھی وہیں پر موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کچھ مال لے لوں؟ ابو سفیان نے نبی کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا تو جیب میں سے جو لے لے گی تیرے لیے حلال۔ اس سے ثابت ہوتا ہے بیوی اگر اپنے خرچے کے لیے خاوند کے جیب سے کوئی تھوڑا بہت نکال لے تو لے سکتی، لیکن یہ نہیں پوری پاکٹ ہی صاف کرے اور جوتیاں پڑے اور کہے شاہ صاحب نے کہا تھا۔ رضی اللہ تعالی کہا جو تو لے لے گی تیرے لیے جائے۔ آپ کو آواز آ گئی ہندا کی، اللہ اکبر، وہ تو بھیس بدل کر آئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو ہندا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہندا۔ کلمہ جو پڑھ لیا، بیعت جو ہو رہی ہے، کیوں؟ رحمت، نبی رحمت للعالمین ہے۔ کہا تم ہندا ہو؟ کہا جی میں ہندا ہوں۔ آپ مسکرائے اس چوری والی بات پر، حدیث کے لفظ۔ اب ہندا کہنے لگی جب آپ نے پہچان لیا اللہ کے نبی، جو پہلے ہو گیا ہے، حمزہ کے ساتھ میں نے جو کیا رضی اللہ تعالی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا معاف کر دیں۔ کمال دیکھی، ہم تو تھوڑی سی بات لے کر خاندانوں کے اندر نسل در نسل وہ زہر بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تیرے باپ کا دشمن ہے، اس نے فلاں جگہ پر دشمنی دکھائی تھی زمین خریدتے ہوئے، اب بیٹے کو بھی وہی سبق، اگلا بیٹے کو بھی یہی سبق، خاندانی، اللہ اکبر۔ اور ادھر جو ہمارا نبی ہے، پیغمبر ہے، ماڈل ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی پہچان لیا تو معاف کر دیں۔ فرمایا معاف کر دیے۔ ایسے معاف کیا کرو، لوگوں کو درگزر کیا کرو، صبر کیا کرو، تقوی اختیار کیا کرو، اور اس غصے کا اجر رب سے لیا کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کی حالت میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر غصہ پی جائے، کل جنت میں حوریں رب لائن میں کھڑا کر کے کہے گا جو پسند آتی ہے لے جا، یہ اس غصے کے بدلے میں۔ نمبر 3، فرمایا زنا نہیں کرو گی۔ یہ حیران رہ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ دیکھو فطرت سلیم، آزاد عورت بھی کوئی زنا کرتی ہے۔ نمبر 4 فرمایا اولاد کو قتل نہیں کرو گی، بڑی دلیر خاتون تھی، اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ساری عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے، گفتگو ہندا کر رہی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ بچپن میں ہم نے پالا، آپ نے قتل کر دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا بیٹا بدر کے اندر صحابہ نے حنظلہ کو قتل کر دیا تھا. یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالی اتنے ہنسے کہ چت لیٹ گئے, قابو میں نہ رہ سکتے. آپ نے فرمایا اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ فرمایا ہم نے تو بچپن میں پال پال کر جوان کیا اور آپ نے بدر میں قتل کر دیا. کتنے مارے تھے مشرک. کمال کا یہ بیعت کی گفتگو ہے. کہا بہتان نہیں گھڑو گی. نمبر 4 5 بہتان نہیں گھڑو گی. اور ہم منٹ لگاتے ہیں بہتان لگانے, او فلاں ایسا کر رہا, بہتان نہیں گھڑو گی. وہ تو بہت بری بات ہے اللہ کے پیغمبر, بہتان لگانا کسی پر. یا تو گواہ لے کر آؤ, سچی بات پیش کرو, نہ تو بہتان ہو جائے گا. اور میں آپ کا تو اب وہ ہندا کہتی ہے, کتنے جلسے سنے پہلی گفتگو میں, فرمایا ہم نے آپ کو ہمیشہ مکارم اخلاق پایا ہے, یہی تعلیم آپ دیتے آئے ہیں, یہی تعلیم آپ دیتے ہو. آخری بات یہ کہی نمبر 6, عورتوں سے نبی کی نافرمانی نہیں کرو گے. فرمایا اللہ کے نبی ہم اس مجلس میں بیٹھے اس لیے ہیں اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھانے کے لیے کہ اب زندگی میں نبی کی بغاوت نہیں ہو سکتی. اور ہم کتنے باغی ہیں, جگہ جگہ پر شادیاں آ جائیں, شادی کوئی روز روز آنی ہے, غمی آ جائے پھر ناک کٹتی نظر آتی ہے, آنے والوں کو کھانے کھلاتے. دیکھ لو کون جرت سے کہے کہ کوئی کھانا نہیں. میرے سسر فوت ہوئے, میں نے جنازہ پڑھا کر وہی اعلان کر دی کہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. یہ نوحہ ہے کھانا کھانا میت کے گھر میں. تعزیت کرنے والے بھی لوگ چلے گئے. انہوں نے کہا جب کھانا نہیں ملنا دعا ہے کس چیز کی, سارے واپس. اور میرے ہمزلف کہنے لگے شاہ حافظ صاحب, میں نے کہا جی بندہ ہی کوئی نہیں آیا. میں کیا کرنا آسن ہے جی, کھانا جو کوئی نہیں. آپ کر کے اعلان تجربہ کر لیں, جنازہ پڑھائیں پڑھوائیں, سب سے پہلے تو خود پڑھائیں. باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے تو کتنے درد سے پڑھائے گا. وہ درد کسی اور کو ہو سکتا ہے. چلو پھر کسی متقی شخص سے پڑھا لیں اور پھر اعلان کر دیں کوئی کھانا نہیں, کوئی چائے نہیں, پانی کی ٹینکی رکھ دیں, صرف وہ پانی ہے پی لیں, آئیں اور چلیں. دیکھنا پھر کتنے لوگ گھر میں آتے ہیں, پتہ لگ جائے گا کہ وہ باپ سے محبت دعا کرنے آتے تھے یا روٹیاں توڑنے آتے تھے. امت کی حالت اتنی خراب ہے, اتنی خراب ہے, اللہ اکبر, اللہ ہی ہمیں ہدایت دے. واپس چلی گئی ہندا, اب بیعت ہو گئی تھی, جان مل گئی تھی. سب سے پہلا کام کیا کہ جی صبر کریں نا جی, حوصلہ رکھیں نا جی, کر لیتے ہیں نا جی. سب سے پہلا کام دیکھو, ایک تقریر, ایک خطبہ سنا ہے بیعت کا, صرف حمد و ثنا کے بعد گھر گئی اور باپے کو اٹھا لیا جو رکھا ہوا تھا, بت صاحب, شاہ صاحب, سید صاحب, کتب ابدال, پتہ نہیں جو کچھ آپ کہیں, اس کو پکڑ کر لگی اس کے ٹکڑے کرنے کہ ظالم تیرے میں ہم دھوکے میں رہے کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا. ٹکڑے ٹکڑے اس کو. سب سے پہلا کام توحید کا اعلان گھر میں. تو اہل حدیث ہی کیا, وہ مسلمان ہی کیا کہ وہ گھر میں موجود ہو اور شرک ہو, کفر ہو, بدعتیں ہو. حدیث میں نہیں آتا ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, دل میں برا جانو, ذالک اضعف الایمان, یہ تو بالکل کمزور ایمان. فتح مکہ میں آپ بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور نبی نے بھی دیکھ لو یہی کام کیا, طواف کرنے لگے. طواف کی دعائیں دیکھ لو, توحید. رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا ہے, ربنا آتینا. ہے کوئی بابا بیچ میں وسیلے, پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. فضالہ بن عمیر آ گیا,
اور چھرا اس نے ڈالا ہوا ہے، بڑا دلیر آدمی تھا کہ بس جو ہی کرتے 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 چھرا لگا دوں گا نبی کو. جو ہی قریب ہوا، آپ نے پوچھا فضالہ کس ارادے سے قریب ہوا ہے؟ فرمایا طواف کر رہا ہوں. فرمایا یہ جو چھرا ہے، میں تجھے بتاؤں تو کیوں میرے قریب آیا؟ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا. دیکھو حرام رہ گیا. کہنے کا واقعی آپ اللہ کے نبی ہے. طواف کے دوران ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھو اب قتل ارادہ ہو اور میں اسے پکڑ لوں، پھر میں اسے چھوڑوں گا؟ تھانے میں دے کے آؤں گا، بلاؤں گا اپنے دوستوں کو، دیکھو یہ بندوق لے کر آگے تھے، فائر ہی کرنے لگا تھا، بس پکڑا گیا. آپ نے فرمایا جا فضالہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ایک وقت تھا آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حالات ہی ایسے تھے، یہ مسلمان نہیں تھا، بیت اللہ کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. آپ نے ایک دن کہا عثمان چابی دے دے ذرا اندر دیکھ. فرمانا چابی کیسی؟ چابی آپ کو دے دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ چپ کر گئے. یصبر انہ من یتقی ویصبر. آپ خاموش ہو گئے. یہ نہیں کہا چھوڑوں گا نہیں، آنے دو مجھے. چپ کر گئے. فتح مکہ ہوا، آپ نے عثمان کو بلا لی. آجا ذرا عثمان، چابی دے ادھر. اب کیسے نہ دے چابی؟ فاتح ہے نا اب تو. آپ نے چابی لی، اندر گئے. پہلا کام وہ باپے جتنے بنائے ہوئے تھے انبیاء کی تصاویر اور وہ کبوتری اور وہ فلاں اور وہ فلاں سب صفایا کر. نفل بعد میں پڑے، پہلے بیت اللہ کو پاک کیا. اب خلیل اللہ کی تصویر ہو، وہ ہماری تصویروں سے اعلیٰ عمدہ ہے کہ نہیں؟ ہم ڈرائنگ روم میں اپنی میاں بیوی کی تصویر لگا کر رکھ جاتے ہیں، یا اپنی لگا لیتے ہیں، یا کسی کرکٹر کی لگا لیتے ہیں، یا کسی ماڈل کی لگا لیتے ہیں. حرام ہے. اور کہیں گے ذرا یہ موبائل پکڑنا. جی پکڑ لی. جی میں دعا مانگنے لگا ہوں بیت اللہ کے سامنے، سیلفی لینا ذرا. اب یہ بڑا مسکین ہو کے او ہو امام الورا بن گیا، متقیوں کا امام، اور وہ تصویر لی، دعا ختم ہو گئی. اب ایمانداری سے بتایا، ڈرامہ نہیں ہے، رب سے دھوکہ نہیں ہے، اپنے آپ سے دھوکہ نہیں ہے. سب تصویریں پھاڑ ڈالی، توڑ ڈالی، ختم کری یہاں شرک. باہر آئے داماد رسول علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت میں عباس چچا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ چابی ہمیں دے دیں. داماد اور سسر کا رشتہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. یہ چابی مجھے دے دو، میرے پاس رہے گی. آپ نے چابی اپنے ہاتھ میں رکھی. عثمان کدھر ہے؟ وہ چابی والا جس نے چابی نہیں دی تھی اسی کو بلایا. عثمان وہ تو کھڑا تھا انتظار میں کہ اب کیا بنے گا. گئی چابی، ساری عمر سے ہمارے پاس. عثمان یہ لو چابی، یہ لو چابی. اور آج کا دن وفا کا دن ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا تمہاری نسلوں سے یہ چابی کوئی ظالم ہی چھینے گا. نسل در نسل تمہارے پاس رہے گی. جو ہی چابی ہاتھ میں آئی کہنے لگا اشہدو اللہ الہ. کہ مسلمان کرنے کا طریقہ سیکھو، اگلے کے دل کے اندر جا کر اثر کرو. میں جب دیکھتا ہوں فلاں نے رفع الیدین شروع کر دی، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے، وہ مسلمان صحیح معنوں میں ہو گیا، اس کو توحید کی سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم رات کی تاریکی میں دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ استقامت کا پہاڑ بنا دے ان کو. میری کوئی تنخواہ بڑھنی ہے؟ سوچئے گا ذرا. ایک درد ہے اللہ جب یہ نبی کو نبی مانتا ہے تو پھر نبی کا متبع بھی بنا دے بس. اور قرآن میں رب کہتا ہے جو متقی اور صبر کرے اللہ نیک لوگوں کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. محنت ضرور رنگ لایا کرتی، ضرور رنگ لایا کرتی ہے. ایک اور تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دینا. حبار بن اسود
اس نے کیا ظلم کیا تھا؟ اب سنیے گا ذرا، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو۔ اس نے نبی کی بیٹی کو جب وہ ہجرت کے لیے نکلی ایسا کچوکا مارا کہ وہ پہاڑ پر گری اور حمل ہی ضائع ہو گیا تھا، حمل ہی ضائع ہو گیا، نبی کی بیٹی۔ اور بیٹیوں والے جانتے ہیں جس کی بیٹی دکھی ہو باپ اس شہر میں داخل نہیں ہوتا، اس شہر سے ہی نفرت ہو جاتی، اور سکھی ہو اس شہر کا پھر ورد نہیں چھوڑتا۔ یہ حبار بن اسود یہ بھاگ گیا فتح مکہ والے دن، جرم جو اتنا بڑا تھا۔ بیٹیوں پر، دشمن کی بیٹی ہو تو بندہ سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، چادر اڑا دیتا ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیوں سے اختلاف نہیں ہوتا۔ کتنی لڑائی ہو بڑوں کے اندر، بیٹی کی شادی ہوگی سیدھا بارات میں پہنچے گا اور وہیں سے رخصت کر کے گھر چلا جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا، ناراضگی اپنی جگہ پر۔ لیکن بیٹیاں، اس نے نبی کی بیٹی کو معاف نہ کیا۔ یہ آ گیا اور آ کر ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی معاف کر دیں، آپ نے معاف کر دیا، پھر صحیح معنوں میں مسلمان بنا۔ آخری بات، وقت ہو چکا ہے، باتیں تو بہت ہیں۔ آپ نے طواف کیا، نفل پڑھے، اور پھر بیت اللہ کے دروازے کو دونوں طرف سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ تعریفیں کس کی؟ اللہ کی۔ اور حدیث میں آتا ہے اتنے جھکے ہوئے تھے، اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگی ہوئی تھی، اتنا عز اور انکساری۔ ہماری زبان ہی نرم نہیں ہوتی، تھوڑا سا کسی کو چھیڑ کر دیکھو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے کوئی بات کی، وہ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب مسئلہ ہو گیا کوئی، میں گیا ابھی کیا مسئلہ ہے گھر کا؟ کہنے لگے بات بات میں سمجھ آتی ہے، عقل پہلے خراب ہو جاتی، غصہ پہلے چڑھ جاتا ہے، پھر سمجھ کیا آئے گی، سمجھ کیا آئے گی۔ انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندو کہ زبان کو حق نہ چھوڑو، لیکن بات نرم لہجے میں کیا کرو۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پوچھا سناؤ کس چیز کا انتظار ہے؟ قریشی بھرے پڑے ہیں، بڑے بڑے تو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، اب عوام آ گئی جنہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا شرارت کا۔ کیا انتظار ہے اور کیا اندازہ ہے میں تم سے کیا کروں گا؟ رحمت للعالمین۔ اب ان لوگوں نے جو شریر تھے نا، جنہوں نے تنگ کیا تھا، وہ کہنے لگے آپ خود بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے، آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ کمال نہیں ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں اپنی اولاد سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے مقتدیوں سے بھی، اور پورے پاکستان میں اور دیار غیر میں بھی جب میں کثرت سے جاتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو دیکھو نبی کے یہاں پر اسوہ حسنہ کیا، بس، اور صبر کا دامن، صبر کا دامن تھامے رکھو، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ہمارے کچھ بھائی بیمار ہیں، مرزا افتخار صاحب، ان کا گردوں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ کریم انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ ڈاکٹر طالب الرحمن، ان کا بیٹا عکاشہ طالب، دونوں علیل ہیں، اللہ انہیں شفاء عطا فرما۔ جو موحدین فوت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ جو اساتذہ، مومنین، مسلمان، عورتیں، مرد وفات پا چکی ہیں اللہ ان اہل ایمان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ جو فوت شدہ ہم سب کے والدین ہیں اللہ ان موحدین کی قبروں کو بھی باغیچہ بنا جنت کا۔ یا رب کریم تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما، جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں محل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔